عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی بڑی بیٹھک. عدلیہ میں اصلاحات کی حد تک اتفاق رائے ہو گیا. دیگر مجوزہ ترامیم پر ڈیڈ لاک برقرار. عدالت اصلاحات میں اتفاق رائے حاصل کر لیا. حکومت نے ہمارے مسودے سے اتفاق کر لیا تو بسم اللہ. مسئلہ سنجیدہ ہے، سنجیدگی سے بات چیت ہوئی تو ملک اور آئین بچے گا. مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. عدالت اصلاحات سے متعلق 3 جماعتوں کے درمیان اتفاق خوش آئند ہے. آئینی عدالتوں کے ذریعے آئین کی بالادستی اور فوری انصاف چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری. آئندہ دنوں میں دیگر مجوزہ ترامیم پر بھی اتفاق رائے ہو جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار. جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے. جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا. آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کا چیلنج. جاتی عمرہ ملکی سیاست کا مرکز بنا رہا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی عمرہ میں اشاعیہ دیا. صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کی شرکت. لیگی صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمانوں کا استقبال کیا. تینوں جماعتوں کے قائدین میں آئینی ترامیم کے مسودے پر اہم بیٹھک. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا آئینی شقوں کا بغور جائزہ. جے یو آئی کے آئینی بینچ بنانے کے ساتھ پہلے 5 ججوں کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی آئینی بینچ بنانے پر متفق. نون لیگ آئینی عدالت بنانے پر اصرار. آئینی بینچ بنانا ہے تو جوڈیشل پارلیمانی کمیٹی ججز کے ناموں کی منظوری دے. نون لیگ کا دوسرا آپشن، ہم چاہتے ہیں میثاق جمہوریت کی شقوں پر عمل درآمد ہو. ملک کو سب نے مل کر آگے لے کر چلنا ہے. نواز شریف کی گفتگو. میاں صاحب، میثاق جمہوریت کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنے کا وقت ہے. صدر آصف زرداری کا مکالمہ. 26ویں آئینی ترمیم آج پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان. حکومت کا آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ. ایوان بالا سے منظوری کے بعد آئینی ترامیم قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی. صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر دیے. سینٹ اجلاس آج دوپہر 3 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے ہوگا. سینٹ اجلاس کا 14 اور قومی اسمبلی اجلاس کا 10 نکاتی ایجنڈا جاری. دونوں اجلاسوں کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں. اتفاق رائے کی صورت میں آئینی ترمیم کو سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر لایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف آج ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. ظہرانہ دن 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج میٹرو بس سروس معطل رہے گی. آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ایک اور بیٹھک بے سود. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم. اسمبلی اجلاس بلا لیا. کیا آئینی ترمیم پر مشاورت مکمل ہے؟ ارکان کا چیئرمین کمیٹی سے استفسار. آئینی ترمیم پر مشاورت پہلے مکمل ہونی چاہیے، ارکان کمیٹی کا موقف. کمیٹی نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اے این پی کی مجوزہ ڈرافٹ یکجا کر دیے. خصوصی کمیٹی کی اہم بیٹھک آج پھر 11:30 بجے ہوگی. سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج 2:30 بجے طلب. پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی تمام لیگی سینیٹرز کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں، اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے. کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے. وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا. جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا.
निजी कॉलेज में वाकई की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाकये को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन इनको इशू का पता नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबा के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। उस वाक़ये को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्ज़ाम लगाया गया उसका अजाला कौन करेगा। वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मौसूल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरख्वास्त दी गई है। प्रोपेगेंडे में मुलविस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए। अब क्रैक डाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जुराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है। उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है। उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। गुजरात में बच्चों को बरगला कर सड़कों पर लाया गया। गुजरात में ट्रैफिक हादसे के शिकार बच्चे को भी इस एहतजाज के साथ जोड़ा गया। इंक्वायरी मुकम्मल है। हकाइक खुद बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुलविस में अफराद को बचकर भागने ना पाएं। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं हूँ। तलबा को भड़काने वालों तक पहुँच चुके हैं। पूरी नेटवर्किंग पकड़ ली। बाहर के लोग भी मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। बच्ची कहीं ICU में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। ये खानदान की इज्जत का केस है। पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। बच्ची बिल्कुल पाक साफ है। इस पर गलत इल्जामात लगे। बच्ची और इसके वालिदैन का जो नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा। बच्ची बुरी तरह गिरी जिसकी वजह से वो ICU में दाखिल थी। जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। बच्ची ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासर बच्ची की तलाश में हैं। हम मुहिम झूठ पर मबनी थी। बच्चे के वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. वज़ीर आज़म का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत का मामला भी उठा दिया। गजा में जारहियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को गजा में बर्बरियत रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। मशरिक़ वसता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब। भारत SCO की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर ख़तरनाक असरात मरतब हो रहे हैं।
کورونا نے ترقی پذیر ممالک کو بہت نقصان پہنچایا، موسمیاتی تبدیلیاں معیشت پر اثر انداز ہوئیں، قرضوں کا بوجھ سنگین مسئلہ ہے۔ ایس سی او کا مقصد ہے کہ دوستی کو فروغ دیں اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ ضروری ہے ہم ایمانداری سے بات چیت کریں، اگر اعتماد اور تعاون میں کمی ہے تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے شہباز شریف کی تقریر کو سراہا۔ شہباز شریف نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایس سی او کی ترجمانی کی۔ بیلاروس کے وزیر اعظم کا ایس سی او اجلاس سے خطاب۔ ایس سی او اجلاس میں پائیدار ترقی کے لیے متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا۔ اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری اور تخلیقی معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سیکرٹری جنرل ایس سی او کی مشترکہ نیوز کانفرنس، تمام سربراہان نے شنگھائی اسپرٹ کے جذبے کا اعادہ کیا۔ علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان ایس سی او چارٹر پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ خطے میں خوشحالی کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، رابطے اور نوجوانوں خواتین کی ترقی لازمی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو۔ پاکستان کی مہمان نوازی پر ان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اجلاس میں تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنینسنگ پر بھی غور کیا گیا۔ ایس سی او کو جدید بنانے کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں علاقائی اور عالمی اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ سیکرٹری جنرل ایس سی او جونگ منگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی ہم منصب کی ملاقات، باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلہ خیال، پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار، تجارت، صنعت، توانائی، علاقائی روابط، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق، دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی مذاکرات کو تیز کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیر اعظم کی ملاقات، روسی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ ایس سی او سربراہان مملکت اجلاس کی صدارت کرنا اعزاز ہے۔ پاکستان کے علاقائی استحکام میں تعمیری کردار کی عکاسی کی گئی۔ کثیر الجہتی تعاون اور عالمی اقتصادی نظام کی اصلاحات پر زور دیا گیا۔ پر امید ہوں مل کر ریجن کے عوام کے لیے روشن مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔